اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ایک ایسا موضوع چننے کا ارادہ کیا ہے جو بہت ہی کامن ہے، بہت ہی عام ہے، لیکن اس پہ ہم لوگ شاید غور نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہے جو کھانا شادیوں پہ یا مختلف تقریبات پہ جو کھانا ضائع ہوتا ہے، بہت عام سی چیز ہے۔ کھانا کھلا ایک دم سے کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ ہم کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بس کھانا کھلنے کی دیر ہے، ایک آواز آتی ہے کہ کھانا کھل گیا، یا ٹریوں کے یا ان کے ڈھکنوں کے کھلنے کی آواز آتی ہے، تو اس کے بعد ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ کہ شاید یہ پہلا اور آخری کھانا ہے۔ یہ تو ایک المیہ ہے۔ ایک المیہ دوسرا بھی ہے۔ دوسرا المیہ کیا ہے؟ دوسرا المیہ یہ ہے کہ کھانا اپنی استطاعت سے زیادہ پلیٹوں میں ڈال لیا جاتا ہے۔ اتنا کھایا نہیں جاتا، لیکن اتنی چیزیں بھر لی جاتی ہیں، چاول، گوشت، رائتا، چٹنی، سلاد، جو کچھ ہو سکتا ہے نا، وہ اس کے اندر ڈھیر لگا لینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور چیز اب شروع ہو گئی ہے کہ لوگ سویٹ ڈش رکھتے ہیں۔ یہ پہلے ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑی سی لی، ایک سائڈ پہ بیٹھ کے کھا لی۔ اب ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ میٹھا تو ملے گا نہیں بعد میں، کیونکہ دوبارہ سرو نہیں ہونا، تو اس کی ایک الگ پلیٹ بنا کے ساتھ رکھ لی جاتی ہے۔ اچھا، کھانا کھایا، کھانا بھی کیسے کھایا کہ اب ہر بندے کی ایک اپنی ہمت ہوتی ہے، یا اس کا اپنا ایک خوراک کا ایک پارٹ ہے کہ اس نے 2 روٹی کھانی ہے، یا 1 روٹی کھانی ہے، یا 1 پلیٹ چاول کھانی ہے، یا 1-2 پیس کھانے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ بہت سارا بھر چکے ہوتے ہیں، اب سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں۔ کھاتے کھاتے پھر جی بھر گیا۔ جی کیسے بھر گیا؟ اب پیٹ تو اتنا ہی ہے جتنا کھانا ہے، لیکن ڈال کے زیادہ لے آئیں۔ اب بغیر شرم کے، بغیر کسی شرم و حیا کے اس کھانے کو اسی گندے برتنوں میں رکھ کے دوبارہ کسی اور چیز کے لیے، کولڈ ڈرنک کے لیے یا چائے کے لیے چل پڑے، اور وہ کھانا ادھر کا ادھر ہی۔ سویٹ ڈش کا بھی یہ حال ہے کہ جب پیٹ بھر گیا کھانے سے، تو سویٹ ڈش کے لیے تو ضرورت نہیں بچی، اس کی جگہ نہیں بچی۔ 2 چمچ لیا، 3 چمچ لیا، پورے کا پورا پلیٹ بھری ہوئی جو ہے نا، وہ ادھر ضائع کر دی۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ ناشکری میں آتا ہے۔ ناشکری کس میں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کھانا ہماری ٹیبل پر آنے تک کسان سے لے کے اس ٹیبل کے درمیان کتنے لوگوں کی محنت مشقت اس میں لگتی ہے؟ اب ایک کسان نے زمین تیار کی، بیج بویا، پانی ڈالا، کنٹینیوسلی ہر 2 مہینے بعد، مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، جو اس کا پروسیجر ہے ہر چیز کا، ہر فصل کا الگ الگ ہوتا ہے۔ راتوں کو جاگ کے انہوں نے پانی دیا ہوتا ہے، کہیں گوڈی کرنی ہے، کہیں اور کوئی ضروریات ہیں، گھاس شاس ختم کرنی، سب کی محنتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے اناج منڈیوں میں مڈل مین کے تھرو یا ڈائریکٹ جس طرح بھی ہے وہاں پر پہنچا، وہاں سے فیکٹریوں میں گیا، وہاں چیزیں پروسیس ہوئیں۔ کتنے لوگوں کی ایک چین ہے، نہ کرتے ایک چیز وہاں سے لے کے ٹیبل تک آنے تک جو ہے نا 20 25 30 لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں۔ اتنے لوگوں کی محنت کو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ہم صرف اپنی تسکین کے لیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اپنی تسکین کے لیے، اور مقصد نہیں ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں اب یہ بھی بتا نہیں سکتا کہ میں اتنا کھاتا ہوں، یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اب نہ سمجھ میں آنے والی ایک تسکین کے لیے وہ کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ کوڑے پہ پڑا ہوا کھانا یہ ثابت کرتا ہے
کہ انسان کے پاس جب زیادہ آ جاتا ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہ تکبر میں آ گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی محنتوں کو اور اللہ کے دیے ہوئے اناج کو، ان کے دیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کسی کے کھانے کے قابل ہو. کیونکہ ہم نے کھایا، کھانے کے بعد گندے برتنوں میں ڈال دیا، وہیں سے وہ انہوں نے جو ہال والے ہیں انہوں نے اٹھانا ہے، اس کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دینا ہے. کچھ تھوڑا سا فرق پڑا ہے. فرق کیا پڑا ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ سرونگ سائڈ پہ ہوتی تھی، وہیں سے پلیٹیں بھری لے کے آ گئے. اب جو ہے ٹیبل سرونگ شروع ہوئی ہے، تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے. لیکن ابھی بھی آپ ذرا غور کیجئے تو ارد گرد آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ پھر بھی کوئی بچے کے بہانے، کوئی اپنے کے بہانے ڈال اتنا لینا جتنا کھایا نہیں جانا، پھر اس کو چھوڑ کے اگلے ٹیبل پہ چل پڑنا ہے. تو اس کی سب سے پہلے اور اس کے بعد ایک آخری جو شخص ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس دعوت میں ہم گئے ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے کی شادی ہوگی یا کسی کی بیٹی کی شادی ہوگی یا کوئی اور تقریب ہوگی، تو اس تقریب میں کھانا مہیا کرنے کے لیے اس نے ایک خاص بجٹ رکھا ہوا ہے. اس نے کتنی محنت سے، اگر کوئی قابل ہے اس قابل نہیں ہے تو قرضہ لے کے وہ اپنے مہمانوں کو کھانا دے رہا ہے. تو آپ نے اتنے لوگوں کی ناشکری کی بشمول اس بندے کے جس نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہے. تو کیا اگر ہم اس پہ غور کریں تو ایسے نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اپنے ساتھ، اس کھانے کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ، اس کسان کے ساتھ جس نے راتوں کو جا کے محنت کر کے سخت گرمیوں میں گندم کاٹ کے تھریشر سے نکال کے منڈیوں میں پہنچایا، وہاں سے مزدوروں نے اٹھایا کیونکہ انہوں نے اپنی مزدوری دی، لیکن ایک حصہ تو بنے نا. اس کے بعد فیکٹریوں کے بعد جہاں سے وہ اناج ہو کے واپس آیا، پھر اس کے بعد کھانا بنانے والوں نے، کتنے لوگوں نے محنت کی. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے اس پہ اتنے لوگوں کی محنت کو کس طرح سے 5 منٹ میں ہم نے ضائع کر دیا. اور اللہ کی ناشکری تو ہوئی، اناج کی ناشکری کی، لیکن اتنے لوگوں کی بھی ساتھ ساتھ کر دی. تو جب تک ہم اس بات کا احساس نہیں کریں گے، احساس اپنے سے ہی آئے گا، کوئی نہیں آ کے بتائے گا. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ اس پہ پیسہ بھی لگا ہے، اس میں لوگوں کی محنت بھی لگی ہے، اور سب سے بڑی انسان کو نعمت کی قدر اس 2 وقت میں آتی ہے، یا اسے ملا نہیں ہوتا یا اسے چھن جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جب آپ رزق کی بے ادبی کرتے ہیں، سمجھ لے کہ کوڑے میں پھینک دیا، وہیں پہ گندگی پڑی ہے، وہیں پہ آپ کھانے کی چیزیں پھینک رہے ہیں، تو وہ بد دعا ہے. وہ رزق بد دعا دیتا ہے. جب وہ بد دعا دے گا تو ڈر ہے، بہت ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں چھین نہ لے. تو اس لیے کوشش کریں. اب ایک بندے نے آپ کو بلایا ہے تو اتنا تو ہوگا کہ اس نے آپ سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے. 100 200 500 جتنے لوگوں کو اس نے بلایا ہے، ان سب کے لیے اس نے کھانے کا اہتمام کر کے رکھا ہوا ہے، اور آپ کو ملے گا. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ انتہائی متانت کے ساتھ جائیں. بہترین لباس اپنے ماشاءاللہ پہنے ہوتے ہیں، ہم نے بھی پہنے ہوتے ہیں. ہم بھی میں اور آپ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ہم انتظار کر لیں، جیسے جیسے لائن چل رہی ہے آپ آرام سے چلیں. دھکا دے کے پہلے نہیں مل جائے گا، کیونکہ وہ پھر ایک نئی افراتفری شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اتنا ڈالیں جتنا آپ نے کھانا ہے. کھانے کے بعد دوبارہ لے لیں، دوبارہ پھر آ جائے گا. لیکن اگر سب لوگ اس بات کو سوچیں کہ ہم نے یہ کس طرح سے کرنا ہے، تو سب انتہائی باعزت طریقے سے کھانا بھی کھا لیں گے، کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد آپ کا اپنا بھی جو
ہے اپنی متانت، اپنا وقار، وہ بھی برقرار رہے گا۔ تو امید ہے کہ آج اور اب کے بعد میں اور آپ یہ سوچیں گے کہ آئندہ یہ ہم نہ کریں، اور ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو آپ سمجھیں کہ ایک بندے کی کمی ہو گئی ہے اس افراتفری والے ماحول سے۔ جب ہر بندہ یہ سوچے گا کہ ایک بندے کی کمی ہو گئی ہے تو پھر امید ہے کہ باقی تو سلسلہ چل پڑے گا۔ ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے، وہ دوسروں کو دیکھ کے اس پہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے آپ کو سدھار لیا، اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ اس جھمگٹے میں سے، اس جھرمٹ میں سے ایک بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر میں نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا تو پھر دنیا پہ انگلی اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا پہ انگلی اٹھانے کا مطلب یہ کہ ایک انگلی آپ کسی کی طرف کرتے ہیں تو باقی کی انگلیاں اپنی طرف ہی اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے بعد ہم سب اس پہ خاص دھیان دیں گے، اور جب بھی آپ کو یہ باتیں یاد آئیں تو آپ اپنی رفتار کو تھوڑا کم کر لیں۔ میں بھی کم کروں گا، میں بھی انشاءاللہ سوچوں گا اس بارے میں، اور ہم سب مل کے اس کو آگے اگلی لوگوں کو بھی پہنچائیں گے کہ جب بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے سرو ہو جائے گا۔ اگر کسی اور جگہ پہ بوفے کا سسٹم ہے تو وہاں پر آپ قطار میں جائیں، آرام سے جتنا ڈالنا ڈالیں، جتنا چاہیے ہوگا دوبارہ لے لیں، لیکن خدا را کھانے کو، رزق کو کوڑے کی زینت بننے سے بچائیں۔ امید ہے کہ یہ موضوع بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔